السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد صاحب اور میں ہوں ظفر اقبال، اور آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے دی انڈین ہسٹری آف دی پاکستانی آئیڈینٹی۔ تو دیکھتے ہیں بھائی، عدیل افضل سر کے ساتھ تو کافی اچھا براڈ کاسٹ ہے یہ بھائی، کافی باتیں کی گئی ہیں اس میں، تو باقی دیکھتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کرتے ویڈیو سٹارٹ اور دیکھتے ہیں۔ وہی جو لوگ کامنٹ کرتے ہیں نا، اتنی باتیں کرتی ہیں، سولوشنز کیا ہے؟ ہم یہاں ہر سولوشن دینے بیٹھے نہیں ہیں۔ آپ اچھا سوچنے کی سولوشن ایسے میں دے دوں گا، یہ مان جائیں گے؟ میں دے دیتا ہوں سولوشن، چلو جاؤ 18ویں ترمیم کو پوری طرح نافذ کر دو، یہ سولوشن ہے میری طرف سے، کر لو نہ ملک ٹھیک ہوا مجھے مار دینا آ کے۔ ہیلو، السلام علیکم۔ دا پاکستان ایکسپیرینس لاہور چیپٹر ہم نے شروع کر دیا ہے، اور ایک مشہور مصنف، ادیب، مزاح نگار، اردو ادب سے ایک معروف اور جانا پہچانا نام، پوئٹ، ایکٹر، فلاسفر، تھنکر، رائٹر، ہم ان کو عدیل بھائی کہتے ہیں، آپ ان کو عدیل افضل کہتے ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ یار میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ساتھ مروم بھی لگا دیتا ہوں، فوت ہو گیا، مر چکا ہوں میں۔ بڑا لاس ہماری انڈسٹری کو، ایک ابھرتے ہوئے ستارے، ایک ابھرتی ہوئی شمع بجھ چکی ہے۔ ڈوب گیا۔ ادیب بھائی ایک شعر تو سنا دیں یار یہ شعر جو ہے نا، یہ بھی چھیڑ بن چکا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ آف کورس جب بھی ملتے ہیں ان کا یہی ہوتا ہے کہ ایک شعر سنا دے، اور اچھا شعر جو ہوتا ہے وہ ذرا وہ ہوتا ہے نا کہ حسب موقع ہوتا ہے یا حسب حال ہوتا ہے، رینڈم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، رینڈم میں آپ کو کیا شعر سنا دوں بیٹھے بٹھائے، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی مجھے، لیکن یہ پھر بھی اچھا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے ایکٹرس سے یہ شکایت سنی ہے کہ وہ ہمیں کہتے ہیں کہ سر کوئی جوک سنا دیں۔ کمیڈینس سے موسٹلی جو ہے نا ان کو یہ وہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ بلکہ وہ سہیل صاحب بھی قصہ سنا رہے تھے کہ عرفان کھوسٹ صاحب جا رہے تھے اپنی گاڑی پہ، اور انہوں نے کہیں پیٹرول ڈلوا رہے تھے، وہ سنجیدہ تھے، تو پیٹرول ڈالنے والے نے کہا کی گل ہے عرفان صاحب آج بڑے سیریس ہو؟ تو عرفان صاحب نے کہا بس تین تے پتہ ہی ہے یار، میں تو نچ نچ کے پیٹرول پوانا۔ ٹھیک ہے نا، تو مطلب یہ ایکسپیکٹیشن ہے لوگوں کی کہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں گے تو بس وہ یا شعر سنا رہے ہوں گے یا جوک سنا رہے ہوں گے۔ اس میں ان کا بھی قصور نہیں، وہ بیچارے جب کسی آدمی کو ہر چینل پہ ہر وقت ایک ہی کام کرتے ہوئے دیکھیں گے تو ان کی ایکسپیکٹیشن یہی بن جائے گی۔ ہم نے جب لاسٹ پوڈ کاسٹ کی تھی اس کے بعد سے تو آپ بہت بڑے اسٹار بن گئے ہیں۔ میں کریم میں آ رہا تھا، کریم ڈرائیور نے گاڑی روک دی، اس نے بولا آپ عدیل افضل سے ملنے جا رہے ہیں، پھر میں نے آپ کو ویڈیو کال کر کے ان کو سلام کروایا۔ کیسے ڈیل کر رہے ہیں آپ اتنے اسٹارڈم کے ساتھ؟ یار بڑا مشکل، کیونکہ مجھے بھی وہ یہی کہتے ہیں، جب میں بھی کوئی اس طرح کی گاڑی لیتا ہوں مجھے کہتے ہیں سر آپ نے گاڑی نہیں لی ابھی تک۔ ٹھیک ہے، تو بس میں ایسے ہی ڈیل کر رہا ہوں جیسے آج آپ نے ڈیل کیا۔ لیکن پریزاد کے بعد آپ کا بڑا خرچہ ہو گیا، بائکوں پہ جانا آپ کو چھوڑنا پڑا۔ ہاں یار، پیسے اتنے آئے نہیں جتنا جو ہے نا اس کی مینٹیننس پہ کرنا پڑا، تو میں تو وہ ویسے بھی اب چھوڑ چکا ہوں کہ سوری یار، آئی ڈونٹ اگری ود دس آل اسٹارڈم اینڈ گلیمرزم جو بھی ہے کہ، اور میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو نئے بھی آرٹسٹ ہیں، ایکٹرز وغیرہ موسٹلی، وہ بیچارے اپنے پہ اتنا خرچہ کر کے آ رہے ہیں، اتنا وہ کما نہیں رہے جتنا وہ اپنی مینٹیننس کے اوپر کر رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے تو کوئی ان کو ہیرو لے گا نہیں نا۔ ہیرو تو وہی ہوتا ہے جو ایسے تھوڑا سا سلیک ہو، تھوڑے سے کپڑے شپڑے فٹ ہوں، نئے دور کے ہوں، ساکس کے بنا جوتے پہنے ہوں، دیٹ ٹائپ آف ہیرو ان کو چاہیے۔ ہم آتے ہیں آج کی پوڈ کاسٹ کی ٹاپک کے اوپر۔ عدیل بھائی بڑا ٹائم ہو گیا آپ سے بات کرتے ہوئے، بٹ میں نے آپ کو سنا ریسنٹلی، بڑا آپ نے انٹرسٹنگ باتیں کی پاکستانی آئیڈینٹی کے بارے میں۔ ہم نے بھی بہت زیادہ ڈسکس کر لی ہے پاکستانی آئیڈینٹی، بٹ ایک اسپیکٹ جو ہم نہیں ڈسکس کرتے یا منہ موڑنا چاہتے ہیں اس کی طرف سے، وہ ہماری جو انڈین سائڈ ہے آف دا پاکستانی آئیڈینٹی۔ کل رات بھی ہم کڑھائی پہ بیٹھے رنجیت سنگھ ڈسکس کر رہے تھے، تو مطلب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے کیوں موڑا ہے، کیونکہ ہم کوشش کر رہے تھے کہ جو ہم 500 سال 600 سال ہیں وہ ڈیلیٹ کرو، اب ایک نیا شروع کریں گے، بٹ اس کا ہمیں نقصان کیا ہوا ہے؟ یار اس کا دیکھیں نقصان سوائے اس کنفیوژن کے کچھ نہیں ہے جس میں اس وقت ہماری قوم ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ فلاں سنگر بہت اچھا کلاسیکل گاتا ہے، اور کلاسیکی موسیقی ہماری موسیقی ہے، بالکل ہے، ہم اسے انکار نہیں کرتے، کلاسیکی موسیقی ہماری ہے، اور ہم فوک موسیقی کو جب دیکھیں گے تو ہم کہیں گے یار عطا اللہ تو ٹرک والا، ٹھیک ہے نا، وہ تو عام لوگ سنتے ہیں، عارف لوہار تو ایسے ہی ہے، یا علن فقیر تو
لیکن آپ کسی بھی کلاسیکل گائک کو بلا لیں, کسی بھی بڑے برگر پاپ سٹار کو, راک سٹار کو بلا لیں, اور ایک طرف اس فوک سٹار کا جو بھی جن کے میں نے نام لیے ان کے شوز کرا لیں, تو آپ کو ڈفرینس پتہ چل جائے گا. سو اندر سے آپ کس کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, یہ امپورٹنٹ چیز ہے نا. آپ کے محاورے ہزاروں سال پرانے, آپ کی لینگویجز ہزاروں سال پرانی, چلیں صدیوں پرانی تو ہیں. ایون یہ جو ہم پورے پنجاب میں دسمبر میں شادی کرتے ہیں, یہ بھی بہت پرانی رسم ہے. اس کے بارے میں بھی یہی خیال کیا جاتا ہے کہ پرانا ایک وہ تھا کہ اولاد کے لیے یہ منص اچھے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا اسکول کی چھٹیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ لاجک بھی نہیں ہے, کیونکہ ٹھنڈ میں تو آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ میں زیادہ اچھا ہوتا ہے. نہیں, مردانہ مسئلے بھی تو ہوتے ہیں ٹھنڈ میں. نہیں, مسئلے جتنے مرضی ہوں, لیکن آدمی ان دی اینڈ بند تو کمرے میں ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ایک پرانا تھا, پرانی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ علاقے میں چل رہی ہوتی. اچھا, آپ اپنی فوڈ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو کیا پسند ہے. آپ کو آم پسند ہے. اب کیا ہوگا کہ آپ پھلوں میں بھی مقابلہ کریں گے کہ یہ کھانا چاہیے, یہ نہیں کھانا چاہیے. کھجور ہم رسپیکٹ کرتے ہیں نا کھجور کی, اور ہم سمجھتے ہیں شاید کھجور ایک اسلامی پھل ہے, حالانکہ کھجور ایک پھل ہے. سوائے رمضان کے آپ مجھے بتائیں کہ پاکستانی اس کو کب کھاتے ہیں, کیوں نہیں کھاتے. اس کی عقیدت ہے, اس کی رسپیکٹ ہے, روزے کی اس میں سنت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کھانا چھوڑ دیں اور وہ کھانا شروع کر دیں, لیکن یہ ہے کہ وہ پھل آم کو تو یہاں ریپلیس نہیں کر سکا نا. سو بالکل اسی طریقے سے ہماری ایک آئیڈینٹی ہے جو ان بلٹ ہے, جو آپ کے ڈی این اے میں, جو آپ کے کلائمیٹ کے ساتھ چل رہی ہے, جو آپ کے کلچر کے ساتھ چل رہی ہے, جو آپ کی ہسٹری کے ساتھ چل رہی ہے. آپ چل ان دی اینڈ اسی پہ رہیں, لیکن اس کے اوپر ایک لیبل ہے, اور وہ لیبل انفارچونیٹلی ایک جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بیٹھ کے ڈیزائن کرتا ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم ایک خاص قسم کا کریکولم بنا لیں گے, خاص قسم کی نشریات شروع کر دیں گے, خاص قسم کے پیپرز نکالنا شروع کر دیں گے, تو کل لوگ اس پہ چلنے شروع ہو جائیں گے. کلچر اس چیز کا نام نہیں ہے. کلچر کو اگر آپ دیکھیں گے نا تو کہتے ہیں کہ کلچر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے زیادہ تگڑی چیز ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا روبوٹس آئیں گے اور وہ ہم قابو کر لیں گے اور ہم روبوٹس کی مرضی پہ چلنے لگ جائیں گے. تو کلچر کیا ہے؟ کلچر کس نے طے کیا تھا؟ نہ آپ نے طے کیا, نہ میں نے طے کیا, لیکن ہم اسی پہ چل رہے ہوتے ہیں نا. رسم و رواج ہوتے ہیں, سوسائٹی کا ایک پریشر ہوتا ہے, کلچر جو بھی آپ اس کو کہیں گے اس کے پریمیسز ہیں. سو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہم ہیں اسے ہم اون نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ ہمیں ہر اس چیز سے جو ہماری ہے اس سے نفرت پیدا کی گئی ہے. ہم کرکٹ کیوں کھیلتے ہیں؟ انگریزوں کا کھیل ہے, انگریزوں کا کھیل ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کوئی دو رائے نہیں ہے. اور انگریز بھی ایسا ہے, اب مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ انگریز بھی ایسا ہے کہ وہ جان بوجھ کے پاکستان اور انڈیا کی سیریز نہیں ہونے دیتا, کیونکہ اگر پاکستان اور انڈیا کی سیریز ہو جائے تو پھر ایشز کون دیکھے گا. تو ہم نے ان کا کھیل اتنا کھیلا کہ ہم ان سے آگے نکل گئے. لیکن آپ دیکھ لیں کہ کرکٹ کی عزت ہے, لیکن جتنی اور سپورٹس ہیں پاکستان میں جو لوکل سپورٹس ہیں ان کی عزت نہیں ہے. اچھا, اسی طریقے سے آپ آرٹ میں آ جائیں گے, اسی طریقے سے آپ ڈریس میں آ جائیں گے, اسی طریقے سے آپ اس پہ لینگویج پہ آ جائیں گے, شاعری پہ آ جائیں گے. اب ہمیں رومی بہت پسند ہے, ہمارے بچے رومی کوٹ کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی بری بات ہے ہی نہیں. رومی ایک عظیم شاعر ہے. لیکن اگر آپ خیال کی بات کریں گے تو وہ تو شاید آپ کو سندھ میں ایاز کے ہاں بھی مل جائے, وہ آپ کو سچل کے ہاں بھی مل جائے, بھٹائی کے ہاں بھی مل جائے, بلے کے ہاں بھی مل جائے. اچھا, بلے شاہ کی بات ہوگی نا تو بلے شاہ کا امیج ذہن میں آتے ہی ہمارا ایک عجیب کنسیپشن بن چکا ہے کہ بلے شاہ کوئی مجذوب تھا. پگڑی, داڑھی, دھمال اور مزار, بھائی انہی چیزوں کے تو خلاف وہ بول کر گیا. آپ اگر کہتے ہیں کہ بلے شاہ ایک دیوانہ اور ایک مجذوب تھا, یہ کتنا بڑا ایک آرٹسٹ کے کام کے ساتھ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ المیہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خوبصورت شاعری کر کے جائے اپنے دور کی, اور آپ کے اصل میں بیچارے نا اس کا دماغ نہیں تھا. ٹھیک ہے, ہم نے کچھ آئیڈیاز جو ہیں نا ان کو نیگیٹو ہی بنایا ہوا ہے. مطلب اگر میں بول دوں بلے شاہ ایک رقاصہ تھے تو لوگ اس وقت سنتے ہوئے بھی کانپ رہے ہوں گے کہ تو نے یہ بولا کیسے, جبکہ بلے شاہ نے رقص کیا ہے, بالکل لکھ کے کیا ہے, بول کے کیا ہے, اس نے اپنی شاعری میں بارہا اس کا ذکر کیا ہے. اب ایشو کیا ہے کہ ہم یا تو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ وہ دیوانہ تھا, مجذوب تھا, یا وہ بہت بڑے صوفی تھے. ٹھیک ہے, اچھا اب صوفی کر کے بھی ہم نے کیا کیا کہ وہ جس کیا کہیں گے کہ ڈائنیسٹی, لینیج اور جن چیزوں کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں اپنی شاعری کے اندر کہ بھائی کیا ہے یہ, مجھے مطلب ان کو وہی نا بلے نو سمجھاونا آئیاں بہنا دے بر جائیاں چھڑ دے من لے ساڈا کہنا چھڑ دے پلہ رائیاں, کہ بھائی تمہیں کرائیں گے مرید کیوں بنے ہوئے ہو, ارائیں کیا ارائیں کے پیچھے ہو رہے ہو, تم سید ہو. تو انہوں نے کہا یہ سید اور ارائیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, انسان کا کریکٹر میٹر کرتا ہے, اس کے عمل میٹر کرتے ہیں, اس کے ورڈز میٹر کرتے ہیں, اس کی پرسنالٹی میٹر کرتی ہے.
اچھا اب یہ جو باتیں وہ کر رہا ہے, آپ دیکھیں کہ بلے شاہ کے مرنے کے بعد آپ نے پھر بلے شاہ کا مزار بنا لیا. ہم نے ہر لوکل شاعر کو صوفی شاعر کا درجہ دے دیا. حالانکہ پاکستان کی اگر آپ یہ سب کانٹیننٹ کی ہسٹری دیکھیں نا, جو پرٹیکولرلی برٹش دور کے بعد بنی ہے, یا اس سے پہلے ایون جو مغل اور افغانس تھے, ہم ان آرٹسٹوں کو بہت بڑا آرٹسٹ مانتے ہیں جو بادشاہ کے محل میں ہوتے تھے. بڑے بڑے شاعر ہیں, ان کو ہم صرف اسی لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ بادشاہوں کے محل میں شعر سنایا کرتے تھے یا سرکاری وظیفے کے اوپر تھے. آپ ان کا کلام اٹھائیں اور آپ ان سارے لوکل شاعروں کا کلام اٹھائیں, یہ صوفیزم کا اینگل سائڈ پہ رکھیں اور صرف دیکھیں کہ جو بادشاہ کے دربار میں شعر کہنے والے تھے ان کے, ہاں ٹھیک ہے بہت اچھی شاعری ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہا, موضوع کے اعتبار سے کتنی وسعت ہے. اور آپ لوکل شاعروں کو اٹھائیں, فوک شاعروں کو اٹھائیں کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں. ان کے شاعروں میں کھیت ہیں, ان کے شعروں میں نہر ہے, عام مسائل ہیں, عام باتیں ہیں نا, وہی باتیں ہیں جو سوسائٹی کی باتیں. تو اس کو یا تو وہی والی بات ہے کہ آپ نے صوفی کر کے سائڈ پہ رکھ دیا, یا پھر آپ نے بالکل ہی کر کے کہ یہ تو شاید اس لیول کی نہیں ہے. ایک میں سر وہ بدھ بھی تو ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں نا, اگر ہم بولیں کہ جی یہ ہمارا پاکستانی کلچر ہے اور یہ ویسٹرن خیالات ہیں کہ جی آئیڈینٹی فلوئڈ ہوتی ہے, آئیڈینٹی کیا چیزیں ہوتی ہیں. ہم کلاسوں میں تو ٹیچر بھی ڈر جاتے ہیں, بولتے ہیں نہیں وہ خدا سے محبت کی بات کر رہا تھا جب بلے شاہ کہتے ہیں کنجری بن کے یار مناون دے. تو وی آر اسکیئرڈ آف دوز آئیڈیاز. تو ان خیالوں کو مارنے کے لیے ہم نے جو ایک سانچہ بنایا ہوا ہے وہ فٹ ہو نہ ہو, ہم ہر کسی کو اسی سانچے میں ڈالنا مجبوری بن گیا ہے. سانچے بنا کون رہے نا, پہلی تو بات یہ ہے کہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو کریکولم ہے وہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں نا. سب سے پہلی آپ کا جو بیڑا غرق ہوتا ہے وہ آپ کے اسکول سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسکول میں پڑھانے والے جو ٹیچرز ہیں نا, ان کا یہ حال ہے کہ ایک زمانے میں یہاں لاہور میں انہوں نے کہہ دیا کہ پروموشن کے لیے ٹیچرز کو ٹیسٹ دینا پڑے گا. بھائی ہڑتال پہ چلے گئے ٹیچرز کہ ہم ٹیسٹ نہیں دیں گے, ہم کیوں ٹیسٹ دیں, ہماری پروموشن ویسی ہونی چاہیے. حکومت نے کہا نہیں ٹیسٹ تو دینا پڑے گا. پھر ٹیچرز نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ٹیسٹ دیں گے لیکن پاسنگ مارک 50 سے کم کر کے 33 پہ لاؤ. حکومت نے کہا 33 کی ہے اور بولو. پھر انہوں نے کہا اچھا تھوڑی ٹریننگ تو دے دو کہ ٹیسٹ کس مطلب سیدھا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ان کو پروموٹ کر دو. ویسے تو ہمارے اساتذہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, ہر سال مہنگائی آ رہی ہوتی ہے, ہر سال ہی پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں, تنخواہوں میں اضافہ نہیں. مینٹل کیپیسٹی کی بات ہو رہی ہے, ان کے انٹلیکٹ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ کس جگہ پہ ہیں. اچھا انہی میں سے جو تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں وہ کتابیں لکھ لیتے ہیں, وہی لکھ رہے ہیں نا. اب اکثر اوقات وہ اس دن بھی مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا, بٹ عدیل بھائی یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ ایک تو کیپیسٹی والی بات کر رہے ہیں آپ کہ ایک تو کیپیسٹی کسی کی کیا ہوتی ہے, وہ ایک الگ وہ ہے. ایک انسان اسی سسٹم سے پڑھا ہوا ٹاپ مارکس لے لیکن وہ پاک اسٹڈیز پڑھ کے بڑا ہوا ہے تو اس کو تو کک نہیں پتہ. ہم بولتے ہیں جی ہمارے ہسٹورینز نہیں ہیں, ہر کوئی اپنے آپ کو ہسٹورین سمجھتا ہے. اگر کے عزیز تھے, ڈاکٹر مبارک علی ہیں, ان سے تو اسٹیٹ کتراتا ہے, ان کی طرف تو اسٹیٹ جانا نہیں چاہے گا. کچھ اگر یہ واقعی ہمیں اصلی ہسٹری پتہ چل گئی تو پھر تو ہڑتالیں تو چھوٹی بات ہے, شاید جلا ہی دیں لوگوں کو. یار لیکن میں وہی کہتا ہوں نا کہ اب اگین پھر وہی بات ہے کہ اصل ہسٹری کہہ کے بھی اب انفارچونیٹلی ہم کہتے ہیں اصل ہسٹری, یعنی یہ بات بھی تقریباً متفق ہے یہ قوم کے جو ہمیں پڑھایا جا رہا ہے وہ غلط ہے. بالکل, لیکن ہم وہ پڑھ رہے ہیں. بٹ اس کی بھی ایک تاریخ ہے نا. ہسٹری کا سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا, ہم بولتے ہیں جی یہ ہو گیا, نہیں ہوا نہیں, کسی نے کیا نا, ایجنسی ہے. ایوب خان واز دی ون جس نے ہسٹری کا سبجیکٹ ریموو کر کے یہ معاشرتی علوم کروایا. پھر ضیاء الحق نے سلیبس چینج کروایا. پھر ابھی سنگل نیشنل کریکولم کی ایک پوری کوشش مہم چلائی گئی. تو یہ سنگل کریکولم اور کیا ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک کتاب پڑھ سکیں اور آپ اس کے علاوہ آپ کے پاس ایکسیس ہی ختم کر دیا جائے. اور یہ بڑی بکواس بات تھی کہ غریب اور امیر کا بچہ ایک کتاب پڑھے گا. تو ٹھیک ہے پھر دونوں کو ڈاکٹر مبارک کی کتاب دے دیں, امیر کے بچے کو بھی دے دیں, غریب کے بچے کو بھی دے دیں, مجھے کوئی اس سے اعتراض نہیں ہے. لیکن کتاب پھر آپ ڈاکٹر مبارک کی دے دیں. نہیں, کتاب وہ دیں گے جو انہوں نے خود لکھی ہوئی اسٹیٹ اپرووڈ ورژن. اچھا دلچسپ بات یہ کہ جو ان کا اسٹیٹ اپرووڈ ورژن ہے نا یہ اس کو بھی ایکسپلین نہیں کر پاتے. مثلاً جناح صاحب نے کہا کہ ہندوستان جو ہے وہ ایسی ایک وفاق ہوگی جس میں صوبے خود مختار ہوں گے. یہ جناح صاحب کے الفاظ ہیں نا, یہ ہمارے آپ کے ہم میں سے کسی کے نہیں ہیں. تو کھڑے ہو کے بتائیں نا
اس ملک کے صدر، وزیر اعظم، وزرائے اعلیٰ، علماء کرام جو بھی بڑے ہیں، صرف مجھے اس بات کا مطلب بتا دیں کہ جناح صاحب نے، آج کل تو جناح ہاؤس کو لے کے بڑی سارے سنجیدہ بھی ہوئے ہیں، جناح صاحب کا گھر سڑ گیا ہے، وہ کہتے ہیں جناح صاحب کو خود اس گھر میں رہنے نہیں دیا، ٹھیک ہے، اب اس ہاؤس کی ان کو فکر پڑی ہوئی ہے. تو چلیں، جناح صاحب کا گھر چل گیا مطلب بامبے میں؟ ہاں وہ بامبے والا، ہاں بامبے والا، یہ لاہور والا نہیں. اچھا یہ یہاں تو یہ تو ان کو دیا ہی نہیں کبھی، ٹھیک ہے. یہ ہم ساری زندگی رہے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جناح ہاؤس ہے. تو اس جناح ہاؤس کے جو مالک ہیں محمد علی جناح صاحب، وہ کہتے ہیں خود مختار ہوں گے صوبے. یہ خود مختاری میں صرف 3 چیزیں رہ جاتی ہیں میرے بھائی: کرنسی، فوج اینڈ فارن پالیسی. یہ 3 صوبوں کے پاس نہیں ہوگی. اب یہ 3 چیزیں اٹھا کے آپ وفاق کو دے دیں، سمپل از دیٹ. اس کے بعد آپ کا اس بات سے کیا لینا دینا کہ سندھ والے اپنے بچوں کو کیا کتاب پڑھا رہے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ کرنے والے؟ میں کون؟ وفاق مطلب وفاق کون ہوتا ہے بلوچستان میں آ کے بتائے گا کہ نہیں تم نے یہ کتاب پڑھنی ہے، تم نے یہ کتاب نہیں پڑھنی، تم نے اس کو ہیرو ماننا ہے، تم کو اس کو ہیرو نہیں ماننا ہے. آئیڈینٹی کے اوپر میں آپ کو نا اتنا، میں آپ کو بتاؤں، ذہن کنفیوز ہوتا جا رہا ہے کہ میرے نا سارے پرانے نظریات بھی اب تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. کیونکہ میں نے پچھلے دنوں ایک پوسٹ دیکھی، کولو کا غالباً علاقہ ہے، کولو بار خان، مری ٹرائب یہاں پہ رہتا ہے بلوچستان میں، اور پاکستان بننے سے پہلے کہیں یہ علاقہ ڈسٹرب ہے. پہلے انگریزوں کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، اس کے بعد پاکستان کی وجہ سے ڈسٹرب ہے. اس کی ایک تصویر لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں دنیا کا یا ایشیا کا سب سے بڑا جھنڈا پاکستان کا وہاں پہ پہاڑ کے اوپر بن گیا کولو میں، ٹھیک ہے. اچھا میں بیٹا سوچ رہا یار 200 سال بعد اگر یہ جھنڈا یہاں سے نکلے پہاڑ سے تو کوئی کہے گا کہ یہاں کے لوگ تو اتنے محب وطن تھے، دیکھو انہوں نے پہاڑ کے اوپر کتنا بڑا جھنڈا بنایا، ٹھیک ہے. تو ہم اگر اس ڈسکورس کو دیکھیں تو ہم پھر پچھلی والی ہسٹری کو بھی مطلب کیا ہی بندہ جو ہے نا اس کے اوپر وہ فخر کر سکتا ہے، وہ بھی شاید پھر اسی طریقے سے بادشاہوں نے بنوائی. اللہ ہمیں ویگو سے بچائے. لیکن اگر آپ بلوچستان جائیں تو ہر دیوار پہ لکھا ہوتا ہے آئی لو پاکستان، آئی لو پاکستان. تو جو باہر سے لوگ جاتے ہیں بولتے ہیں یار یہ تو پورا پروپیگینڈا ہے، بلوچستان میں اتنا تو یہ لو ہے. پھر آپ جب یہ دیکھتے ہیں کہ لاہور میں آپ کے فیوریٹ سیلیبریٹیز پہنچے ہوئے ہیں گھروں پہ اور وہی آئی لو شروع ہو رہا ہے، تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یار اگر یہ یہاں پر اتنا فیک کر رہے ہیں کہ جو نیوز پی ٹی وی یا کسی چینل پہ چلائی گئی، عمران خان کے اریسٹ میں پورے پاکستان میں مٹھائی بانٹی گئی، اور پھر ہم جو ہے نا جو سیلف ہیٹنگ پاکستانیز ہیں وہ اپنی ہسٹری کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ بھائی سب مارشل لاء قبول کیے، یہ تو قوم ہی ایسی ڈنڈا پسند کرتی ہے، جب مارشل لاء آیا مٹھائی بانٹی گئی. کیسے پتہ چلا آپ کو مٹھائی بانٹی گئی؟ اسی پی ٹی وی سے. تو یہ بھی مان لیں تو پھر یہ بھی مان لیں کہ عمران خان کے اریسٹ پہ پورے پاکستان میں مٹھائی بانٹی گئی کیونکہ اسی پی ٹی وی نے وہی نیوز دی ہے جو مشرف کے ٹائم آپ کو سچ لگی، جو ضیاء الحق کے ٹائم سچ لگی آپ کو. سر ہم 4 لوگ جا رہے گاڑی پہ کوئٹہ میں، کوئٹہ سے نکل کے ایک جگہ جا رہے تھے، رستے میں دیوار پہ لکھا ہوا تھا، وہاں نا اکثر اوقات یہ مسئلہ رہتا تھا کہ ایف سی کو تعینات کرنا یا نہیں کرنا، جسٹ لائک کراچی میں جیسے رینجرز ہے. تو 2006 میں بگٹی کے واقعے کے بعد سے ایف سی آئی تھی، اور پھر آن اینڈ آف ایف سی آتی رہتی تھی جاتی رہتی تھی. جب ایف سی کو ہٹاتے تھے تو بلوچستان کے اور کوئٹہ کے حالات خراب ہو جاتے تھے، اور پھر جیسی ایف سی آتی تھی تو حالات ٹھیک ہو جاتے تھے. کچھ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو رہا ہے. خیر ہم گاڑی میں جا رہے، ہم نے دیوار میں دیکھا ایک جگہ لکھا ہوا ایف سی کی تعیناتی سے بلوچستان کے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، من جانب دس. اب ہم نا ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے کہ یار خوشی کی لہر دوڑ گئی، مطلب آپ خوش ہوئے، میں خوش ہوا، ہم 4 بندے گاڑی میں ڈفرینٹ قوموں کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ایک بندہ نہیں ملا جو کہہ رہا ہو کہ بھائی ایف سی کی تعیناتی سے بلوچستان میں ہمیں بہت خوشی ہوئی. آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے گھر کے باہر مورچے بنے ہوئے ہوں؟ وہاں نا مین ایک ہے عدالت کے بالکل پاس ایک چوک کسی زمانے میں بنایا تھا، جس کے جو ایک سمبل سا مونیومنٹ سا بنا کے نا اس کے اوپر کبوتر ایسے بنائے ہوئے تھے، وہ امن کے طور کا چوک تھا. اس کے گرد خاردار تار لگا کے فوجی بیٹھا ہوا ہے، بیٹھا ہماری سیکیورٹی کے لیے. لیکن اب ہم گاڑی میں جاتے تھے، ہم روز دیکھتے تھے کہ اچھا امن والا کبوتر جو ہے اس کے اوپر خاردار تار آ چکی ہے، اس کی تصویر کھینچ کے اپلوڈ کریں. لیکن تصویر کھینچیں گے تو یہ بھائی ہمیں یہیں پہ پکڑ لے گا. ان حالات میں آپ کہتے ہیں کہ عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بھائی اس کے گھر کے باہر مورچے لگے ہوں، اس کے گھر کے باہر آتے جاتے. ہمیں مطلب مقبوضہ کشمیر سے کیا پرابلم تھی؟ یہی پرابلم ہوتی تھی نا کہ یار دیکھو کشمیر ہاف وڈو کس کو کہا جاتا تھا؟ جس کا بندہ لاپتہ ہو جاتا تھا، جس کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا. لوگوں کو کیا پرابلم ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہی ملک میں، اپنے ہی علاقے میں، اپنے گھر آتے جاتے ہوئے کسی کو کیوں تلاشی دیں، کسی کو کیوں اپنے کارڈز چیک کرائیں، اور وہ بھی اس کو جو خود باہر سے آیا، جس کی ابھی پوسٹنگ ہوئی ہے بلوچستان، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ بلوچستان کہاں سے شروع ہو کے کہاں ختم ہوتا ہے. وہ یہ طے کرے گا کہ میں نے اپنے گھر کس طرح جانا ہے اور کس طرح آنا ہے.
یہ ساری چیزیں نشاندہی اس چیز کی ہوتی ہیں کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے, آپ کی رٹ نہیں ہے. اور یہ بھی 2006 کے پوسٹ کی باتیں ہیں. 2006 سے پہلے بھی تو آپ کا ملک چل رہا تھا نا یار, سکون سے چل رہا تھا, ایک جو بھی آپ کہہ جیسا تیسا, بہرحال اس سے پہلے بھی آپریشنز ہوتے رہے, اس سے پہلے بھی واقعات ہوتے رہے, لیکن میجرلی وہ چیز نہیں تھی. اب بچے بچے کی زبان پر ہے. نہیں اب مطلب مسئلہ بھی نہیں ہے نا, اب آپ گوگل کرتے ہیں اور سیدھا حقائق آپ کے سامنے آ جاتے ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں, اگر لوگوں کو بلوچستان تو زیادہ تر پاکستان بلوچستان سے باہر لوگوں نے, میں آپ کو گارنٹی کر کے بتا سکتا ہوں کہ نمبرز اگر آپ لگا لیں, زیادہ تر لوگوں نے لنڈن دیکھا ہوگا ایز اپوز ٹو بلوچستان کے زیادہ تر شہر نہیں دیکھا ہوگا. یہ بھی ابھی دہشت گردی کے بعد کچھ لوگوں کو پتہ چلا ہے, ورنہ ہم بلوچستان یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اور اکثر ہماری یہاں کانفرنسز پہ یا ورک شاپس کے اوپر آنا جانا ہوتا تھا مختلف اسٹوڈنٹ سے, تو جتنے بھی برگر بچے ہمیں اسلام آباد کے اور اکثر کراچی والوں کو تو خیر پتہ ہوتا ہے, موسٹلی الحمدللہ یہ پنجاب اور اسلام آباد کے لوگوں کے خاصا تھا, تو وہ یہ کہا کرتے تھے اچھا کوئٹہ تو پشاور سے کتنا دور ہے. ہم کہتے ہیں یار اچھا, پھر کوئٹہ ہے. خان صاحب آنا ایک بار تقریر کر رہے کوئٹہ شہر میں, اور خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے آف کورس سارے پٹھان اس جلسے میں موجود تھے. میجرلی آپ کہیں گے کہ اگر 100 بندہ بیٹھا تھا نا, 101 پٹھان تھا اس میں. اور خان صاحب اپنی تقریر میں کہہ رہے تھے میرے بلوچ بھائیوں, کیوں؟ کیونکہ آپ بلوچستان گئے, آپ کو لگتا ہے بلوچستان میں سارے بلوچی ہوں گے. بھائی بلوچستان میں سارے بلوچ نہیں ہیں. آپ کی ورکنگ نہیں ہے کہ بلوچستان کے کس ایریے میں بلوچ ہے, کس ایریے میں پٹھان ہے, کس ایریے میں پرشین رہتے ہیں, کس ایریے میں براوی رہتے ہیں, کہاں پہ سندھی اسپیکنگ ہے, کہاں پہ ہندو رہتا ہے. میں سندھ آؤں اور میں سندھ آگے میرے سندھی بھائیوں, آگے میرے چاہے سامنے سارے مہاجر بیٹھے ہوں, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. تو یہ لیول ہے اگر ہمارے بڑوں کا, تو نیچے والوں سے تو کوئی گلہ کرنا. شکر کریں انہوں نے بلوچ بول دیا. ہم بلوچی 2023 میں رہتے ہیں اور آج بھی لوگ بلوچی بول رہے ہوتے ہیں, اور وہ بول کے تھک گئے کہ بھائی ہم ایک آئیڈینٹی ہے, ہم بلوچ ہیں. اچھا وہ جو بلوچی لوگ جو آتے ہیں, ابے بھائی نہیں ہے, وہ پنجاب سے پنجابی, سندھ سے سندھی, تو بلوچ سے بلوچی, جبکہ بلوچ سے بلوچی نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, بلوچی صرف لینگویج ہے. لوگ وہ اپنے آپ کو بلوچی کہلواتے ہیں اور باقی سب ان کو بلوچی کہتے ہیں. کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مطلب ایون جو لوگ سن رہے ہیں, آپ امریکہ کے مجھے 10 شہروں کے نام بتا دیں, بتا دیں گے. بلوچستان کے مجھے 5 شہروں کے نام بتا دیں کوئٹہ کے علاوہ. 50% آف ایریا ہے پاکستان کا, ٹھیک ہے. اس کے بعد چلیں اس کو بھی چھوڑیں. گوادر پتہ ہوگا لوگوں کو, کیونکہ ابھی وہ کیونکہ گوادر میں ظاہر ہے کہ کوسٹل چلی گئی ہے, اور ایک ہم نے کرکٹ اسٹیڈیم بنا دیا. پھر انجلینا جولی نے آگے پہاڑ کا نام رکھ دیا. بھائی انجلینا جولی آئی ہے, اس سے پہلے آپ کو تو پہاڑ کبھی نظر آئے نہیں. تو اس کو ہم کیا اینجلینا جولی کے پہاڑ کہتے ہیں اس جگہ کو؟ اس کو ہم کہتے ہیں پرنسز آف ہوپ. اچھا وہ اینجلینا جولی نے نام رکھا ہے؟ ہاں, تو اور کس نے رکھا؟ وہ اتنا, میں کوئی کراچی سے کوئی مجھے لے کر گیا, یہ پرنسس آف ہوپ ہے, چلیں گے دیکھیں گے. کوئی آرام 7-8 گھنٹے ڈرائیو کیا, اتنا سا ہے, اتنا ہوگا میکسیمم, اور ایک پہاڑ کے کونے پہ وہ بنا ایریا اچھا ہے. لیکن میں نے لاسٹ ٹائم نا وہاں اسی پرنسز آف ہوپ کی طرح کا نا ایک اور, پرنسز آف ہوپ کچھ بھی نہیں, مطلب وہ کوئی ایک ٹورسٹ سائٹ نہیں ہے کہ لوگ دور دور سے آئیں گے دیکھنے, بس ایک پہاڑ کا ایک انٹرسٹنگ سا شیپ ہے بس. اوور آل ایریا اچھا ہے. میں نے وہاں پہ نا بالکل جیسے ہنگول پارک اچھا ہے. ہنگول کا یہ بیسکلی سارا ہنگول کا ہی ہے. تو میں نے بھی نا ایک اسی طریقے کے پہاڑ کی تصویر لی اور میں نے نا انسٹا پہ لگائی کہ اس کا کوئی نام سجیسٹ کریں. میں بتا نہیں سکتا جو لوگوں نے نام بتائے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ جو لورا لائی ڈسٹرکٹ ہے, نہیں اچھا نہیں, نام گوادر کی طرف ہے, اور نہیں اسی پہاڑ کے اندر. اب میں اچھا مجھے اس سے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں. ہم گئے کنڈ ملیر, وہی ٹھیک ہے جی, کنڈ ملیر ہنگول سے آپ نکلے, یہی سارا پرنسز ہوپ کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک علاقہ. اب ہماری جو وہاں پہ خدمت کر رہا تھا وہ ایک بلوچ کر رہا تھا, اس کی ہم جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے, اس نے ہماری بڑی اچھی میزبانی کی اور یہ وہ سارا. وہاں پہ ٹیمپل ہے پرانا, ہزاروں سال پرانا ہندو ٹیمپل ہے کالی ماں کا, اس کو کچھ لوگ نانی کا ٹیمپل بھی کہتے ہیں. اب بلوچ نا ایسے مجھے, ہم بیٹھے ہوئے باتیں کرے, تو اس نے مجھے کیا کہتا ہے, یہ جو ٹیمپل ہے نا یہ بیسیکلی ہماری زمینوں پہ ہے, یہ ہمارا ہے, ٹھیک ہے. اب انہوں نے یہاں پہ سندھی لا کے بٹھا دی. اب ہم سوچ رہے ہیں کہ یار بلوچ کا ہندو ٹیمپل کیسے ہو سکتا ہے. تو ایکچولی جو بلوچستان کے لوگ ہیں, وہی بات اس بلوچ کی ٹھیک ہے, ٹیمپل اس کے آباء و اجداد کا ہی ہوگا, وہ مسلمانوں کے درمیان میں آف کورس. اب آپ نے تو وہ ٹیمپل کی رکھوالی کرنی ہے, اس کو مینٹین رکھنا ہے, تو آپ نے ہندو ڈھونڈے. ہندو آپ کو کہاں سے مل لے؟ سندھ سے. تو آپ سندھ سے ایک ہندو پنڈت لے کر آئے اور کچھ اور
ہندو لے کر آئے جو سندھ کے تھے, وہ وہاں اب آ کے آباد ہو گئے. اب بلوچ کہہ رہے زمین ہماری تھی, ٹیمپل ہمارا ہے, اس کی انکم بھی ٹیکنیکلی ہماری بنتی ہے کیونکہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے نا. آپ لیکن مسلمان ہو چکے ہو تو اب آپ اس ٹیمپل کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتے. یہ کیسی لاجک ہے بھائی؟ پورا مصر مسلمان ہو چکا ہے, ابھی تک فرعون کے وہ بنائے ہوئے احرام مصر بھیج رہا ہے نا. یا جہلم میں اگر آپ چلے جائیں گے تو جہلم میں آپ کو اگر آج الیگزینڈر کی سائٹ ملے گی. بھائی یہ باتیں کرنے کے لیے بہت اچھی ہیں, لیکن اگر ایک ہندو رہ نہیں سکتا آزادی سے, تو وہ پھر آپ یا تو آپ بولیں کہ یار ہم مسلمان ہیں, ہم اونرشپ لے رہے ہیں ٹیمپلز کی, گرودواروں کی, آپ کو سیکیورٹی کی ضرورت نہیں ہے, نارمل ہے, یہ سیف رہیں گے. جب آپ زندہ نہیں رہنے دیتے تو پھر تو ظاہری بات ہے ان کو وہ یو کانٹ میک اٹ اوپن لائک دس, رائٹ؟ خود دیکھیں یہی تو اسٹیٹ کے پیرامیٹرز ہیں جو وہ ہمیشہ غلط لیتا ہے کہ آپ ریس کے فیکٹر کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے. ہم نے پہلے بھی ریلیجن کی بیس کے اوپر جو ہے نا یہ ملک ڈیوائڈ کیا. ریلیجن کی بیس کے اوپر اس ملک کی پارٹیشن نہیں بنتی تھی, پارٹیشن بنتی تھی جیوگرافیکل اور ریس کی بیس پہ. اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہم ریس الگ ہیں, ہم مان لیتے. آپ فلوسافکلی بات ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن اگر لیٹس سے لاہور میں ٹیمپل ہے, ابھی ہم باہر جائیں مین روڈ پہ, آپ ٹرسٹ کریں گے کہ یہ رہے گا؟ بالکل رہے گا. آپ اس کی کمائی اگر آپ اس کو کھلا چھوڑ دیں, اگلی جب ٹی ایل پی پروٹیسٹ ہوگی تو پھر میں پوچھوں گا آپ سے. یار اگین دیکھیں میں یہ لیٹس ٹاک اباؤٹ تھنگز ان دی کرنٹ سرکمسٹانسز. ایک سوسائٹی آپ کو بلڈ کرنی بہرحال ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. جب سوسائٹی بلڈ کرتے ہیں نا تو آپ کو کبھی حفاظتیں نہیں کرنی پڑتی. آپ کو حفاظتیں کرنی ہی اس لیے پڑ رہی ہیں کیونکہ آپ نے یہ سوسائٹی ایسی بلڈ کر دی ہے. لوگوں کے دلوں میں یہ ایک عجیب سی چیز, اور یہ پرٹیکولرلی ہمارے علاقے کے مسلمانوں میں زیادہ ہے کہ یار میں اپنی عبادت گاہ کی رسپیکٹ کرتا ہوں, دوسرے کی عبادت گاہ کو میں ایک انتہائی غلط جگہ سمجھتا ہوں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر میرے لیے ایک گھر خدا کا ہے اور کوئی اور اپنی کسی جگہ کو خدا کا گھر کہہ رہا ہے تو میرے لیے یہ دونوں جگہ قابل احترام بن جاتی ہے کہ یار ٹھیک ہے میں اس کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں, اگر میں اپنے والے کی رسپیکٹ کرتا ہوں تو پھر میں اس کے خدا کے گھر کی بھی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن ہمیں جب آپ یہ وہی والی بات ہے نا کہ بچپن سے ہمیں کتابوں سے اسلام کے احکامات یہی ہیں کہ دوسرے کی بھی رسپیکٹ کرو, دوسرے کے مذہب کی رسپیکٹ کرو. لیکن ہاں جی گائز, تو بالکل بھائی ایک بہت اچھی ویڈیو ہے. عدیل افضل صاحب وہ کافی زیادہ گھومے ہوئے ہیں پاکستان, یا انہوں نے یہ چیزیں دیکھی ہوئی ہے, تو اسی لیے نا وہ کافی حد تک ہر چیز کے بارے میں جانتے ہیں. آخر ابھی یہ لاسٹ وہی بہت اچھا ڈرامہ چلا تھا پریزاد, تو اس میں بھی انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. لیکن ان کا مسئلہ یہی ہے, آئیڈینٹی پر آ جائیں تو وہ یہی بولتے ہیں کہ ہسٹری اپنی کو اگر دیکھنا ہو تو ہماری ہسٹری یہ بولتے ہیں بھائی 47 کے بعد سٹارٹ ہوئی ہے. اصل ہسٹری تو ہماری وہی ہے کہ بھائی جو اس سے پہلے ہیں, جو بڑے ہیرو تھے جن کی وجہ سے ہمیں برٹش سے ہمیں بچے, یا جو چیزیں ہوئی ان کی وجہ سے بچے, اصل ہسٹری ہماری وہ ہے. لیکن وہ ہسٹری ہم نہیں پڑھ سکتے, اس ہسٹری کا ہمارا حق نہیں, کیونکہ ہم ایک علیحدہ ہو گئے ہیں اور ہم اب اپنے جو ہیروز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں بس ہم ان کی بھائی ہسٹری فالو کریں گے. سب سے زیادہ چیزیں وہ یہی سمجھا رہے ہیں اور یہی وہ بولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ کھل کر اگر بولیں تو وہ بہت کچھ بول سکتے ہیں, کیونکہ کھل کر بول نہیں سکتے. وہ آپ نے دوسرے بھائی جو براڈ کاسٹ کروا رہے ہیں ان کے منہ سے سنا ہوگا کہ اگر ہم ویگو سے بچے رہے تو ویگو آ جائے گی, ان کو بھی اٹھا کر لے جائے گی اگر وہ کچھ بھی اوور بولتے ہیں. تو اس کی وجہ سے وہ حد میں رہ کر چیزیں تھوڑا سا آپ کو کوئی شہر کے ذریعے کوئی ادھر سے چیزیں ڈال ڈول کے آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھا رہے ہیں. تو یہی چیزیں ہیں, باقی انہوں نے ہر طرح کی بھائی بات کر رہے ہیں. تو کافی انٹرسٹنگ براڈ کاسٹ چل رہا ہے بھائی. آخر آ کر انہوں نے بھائی ایک ٹیمپل کی بھی بات کی ہے, تو وہ دیکھ لیں ان کے لفظ جو انہوں نے دیکھا ہے, جو یہاں پر ہوتا ہے ان کے دل کو بھائی ٹھیس پہنچی ہے. تو انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ آپ ہر ایک کی رسپیکٹ کریں, اپنے بھی کریں تو دوسروں کی بھی کریں, یہ چیزیں ہوتی ہے. یار بندہ ادھر ایک پاکستان میں نہ تو اس کا ایک اپنے ہی ایک آئیڈینٹی اس نے بنائی ہوئی ہے, ایک اپنے ہی اس کا آئین ہے, اور وہ ایک اپنے طریقے سے ہی سوچتا ہے کہ میں کیا کرنا ہے کیا نہیں. لاسٹ پر بھی آپ دیکھ لیں وہ نثار صاحب نے بولا تھا کہ میں ادھر کا ہوں, میری ایک جو آئیڈینٹی ہے, جو میرا ڈی این اے وہ ایک مطلب کہ ایسے
किधर से मिलता है? इधर वो ताजिकिस्तान हाँ, ताजिकिस्तान वाले मतलब कि एक सेंट्रल एशिया वाली साइड से। तो इधर हर बंदा एक अपने आप को ऐसे मतलब जिसको शर्म नहीं आती कि मैं अपनी एक हिस्ट्री पाकिस्तान से जोड़ूं या मैं अपना एक पाकिस्तान को नागरिक एक बताऊं, तो वो एक ये शर्म महसूस करते हैं। कोई बोलेगा कि मैं मेरे दादे परदादे का मतलब कि जो DNA वो तुर्की से मिलता है, हम उधर से अफगानी है, कोई अफगानी है, कोई मतलब कि जो बड़ी बड़ी कौमें गुजरी हैं, एक में एक हीरो थे या जिन्होंने मतलब कि लड़ा, एक उनसे साथ ये मैच करते हैं। लेकिन कोई बंदा इधर है पाकिस्तान का को अपने आप नहीं मानता कि हम इसके नागरिक, क्योंकि इधर का एक बेड़े ही आप समझ ले गर्क हुआ है, क्योंकि इधर ना तो एक रियल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है और ना ही एक रियल आइडेंटिटी इनको पता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि जो कब्ज़े के ऊपर वो बात कर रहे हैं ना, कि जो बाद में एक तो मतलब हमें ठीक है एक आज़ादी के तौर पे हमें कह दिया गया कि आप आज़ाद हैं, लेकिन ये कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम अभी तक जो है ना वो उस लेवल तक आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टार्ट से आप देख लें कि जो एजुकेशन सिस्टम है वही कंट्रोल्ड है। जब वो कंट्रोल्ड हो जाना तो हम आज़ाद किस तरह हो सकते हैं, क्योंकि हमने उसी को समझना है, उसी को पढ़ना है, उसके आगे जाके ही हमारा जो है ना वो थोड़ा बहुत सिस्टम आगे चलना है। लेकिन वहाँ पे हम जो है ना वो अपने आप को डेड किस तरह कर लेते हैं कि जब हम उस मतलब एरा से निकलते हैं, मतलब वो स्टडी लेवल के ऊपर निकलते हैं, तो जब हम वर्ल्ड लेवल के ऊपर चीज़ें सोचते हैं या देखते हैं या बुक्स की तरफ अपना रुझान करते हैं, तो बिल्कुल जो है ना वो हम पिछले वाला जो सारा डाटा ना वो हमें मजबूरन अरेज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई हमारी जो है ना वो कोई आप कह लें कि कोई ख़ास किस्म की हमें कोई फ़ायदा नहीं है, कोई आइडेंटिटी के ऊपर आ जाए वो नहीं है, या कोई एक लॉजिक नहीं बनती कि हम उस चीज़ के ऊपर एक कायम रह सकें, क्योंकि एक वो आर्टिफिशियल चीज़ बनाई गई है। हमेशा से जो चीज़ें चलती हैं ना वो वही होती है जो एक लॉन्ग टर्म जो सदियों से चल रही होती हैं, और सदियों के साथ अगर आप चल रहे हैं तो फिर ही आपकी जो है ना वो पहचान है, और वही आप जो है ना वो किसी साइड के ऊपर ले जाती। तो उसके ऊपर जिस तरह आप कह लें कि बाद में एक अब तो खैर बलूचिस्तान की जिस तरह उन्होंने बात की कि वहाँ पे एक FC वाला सीन है, कराची में एक रेंजर वाला सीन है, वो क्योंकि वो अब उन्होंने इम्पोर्टेड कर दिया है, ज़रूरी कर दिया हुआ, इसलिए कर दिया है कि भाई जब तक वो हैं तो आप सेव हैं, जब तक वो नहीं है उस वक्त तक आपके मसले मसाइल बढ़ते रहने हैं। एंड के ऊपर आप देख लें कि उसके अलावा उन्होंने अच्छी बात की कि मतलब हमारा जो है ना वो हर चीज़ ही ऐसी बना दी गई है, या हम जिस तरह देख लो कि एक टेंपल्स के ऊपर उन्होंने बात की कि वो कोई मतलब एक मुसलमान कह रहा है कि वो देख लो कि इन्होंने सिंधी ना आगे बिठा दी हैं, वो क्योंकि वो मतलब एक हिंदू कम्यूनिटी थी, उसके अलावा उनकी हिफाजत किसी ने नहीं करनी थी उसकी, अगर वो ना होते तो उन्होंने किसी ने छोड़ना ही नहीं था। तो बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत कुछ देखो ना अब एक हवाई ऐसा बना हुआ है कि बलूचिस्तान में जो है वो एक मतलब कि FC वाले वो सेव करेंगे बलूचिस्तान को अगर वो होते हैं, लेकिन कराची पर आ जाएं तो कराची में आप रेंजर जो है जो वो हिफाजत करती है, लेकिन पता नहीं लगता कि लोग इतने मतलब के सेफ हैं तो लोग हमले क्यों फिर करते हैं। रात को एक रेंजर की चौकी पर भी हमला हुआ शायद आप बात ऐसे ही है ना। तो अगर ये चीज़ें हैं तो फिर तो हर चीज़ क्लियर है, एक समझ मतलब कि एक समझने की ज़रा ज़रूरत ही नहीं, या एक प्रैक्टिकल जाकर देखने की, तो बस एक है चीज़ है। लेकिन देखो अब कब तक ये चीज़ें रहती है, क्योंकि हमें कोई चीज़ नहीं लगती कि ये चेंज होने वाली है। बिल्कुल भाई, वो एक मिठाई वाली भी आपने सुनी होगी, वो अक्सर मेजर साहब से सुनते हैं कि भाई मुशर्रफ के आने पर इन्होंने मिठाई बांटी, इसके आने पर बांटी, तो वो हमें भाई PTV पर ही बताया जाता था कि आपके यहाँ ये हो गया, और उस वक्त भाई चलते सिर्फ PTV था, ये तो अब चीज़ें आई हैं तो जो बोल देते थे वही अब ये शुक्र है कि लोग कुछ हद तक समझते हैं चीज़ें यार, एक ना मतलब कि जो बात होती है उसकी एक तय तक ज़रूर जाते हैं, पहले ऐसा कंसेप्ट नहीं था। बाकी अच्छा पॉडकास्ट था भाई, इंटरेस्टिंग था। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।